نمبر 81 التحذیر من البدعہ، التحذیر من البدعہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1420 ہجری۔ یہ حضرت کا مختصر ایک رسالہ ہے جس میں بدعات سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان میں روایات، احادیث اور آثار ذکر کر کے بدعات کی جو ہے نا وہ مذمت بیان کی گئی ہے، اور پھر روایات اور آثار ذکر کر کے سنت کی ترویج، سنت پہ چلنا، اس کا تذکرہ ہے، اور جو بدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے ان کی تردید کی ہے۔ نمبر 82 جہود علماء الحنفیہ، جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ، جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ، علامہ شمس الدین بن محمد افغانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1420 ہجری۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں دار السمیعی سے طبع ہے، دار السمیعی۔ علامہ شمس الدین بن محمد افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اور محقق عالم گزرے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر تصنیف پر انہیں دکتورا کی ڈگری ملی۔ یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور عرب میں پھر ان کو دکتورا کی ڈگری ملی۔ اس کتاب کا جو عنوان ہے، جیسے کہ نام سے معروف ہے، جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ، کہ یہاں قبوریہ میں اشارہ ہے اہل بدعت کی طرف، یعنی بدعتیوں کے جو عقائد ہیں، بریلویوں کے جو عقائد ہیں، ان نظریات کو ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ کہ علماء احناف کی کوششیں بھی یہی ہیں کہ انہوں نے بھی ان کی تردید کی ہیں، ان کا احناف سے بھی ان عنوانات میں کوئی تعلق نہیں۔ اس کتاب میں توحید کی اقسام، شرک کی اقسام، اس پر مفصل گفتگو ہے۔ عموماً بعض ساتھی توحید کے موضوع پر چاہتے ہیں کہ تفصیلی کوئی کتاب ہو، توحید پر آیات، احادیث، دلائل کا تذکرہ، اس کی اقسام، اور اسی طرح شرک اور شرک کی اقسام، شرک فی تصرف، شرک فی العلم، شرک فی النداء، ان تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح مختار کل ہے، حاضر ناظر، دیگر جو ان کے نظریات ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو متصرف فی الامور کہنا، اس طرح کے جتنے نظریات ہیں ان کی تردید کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کتاب پڑھ لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر اردو میں آسان انداز میں پڑھنا چاہیں تو گلدستہ توحید، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مفید کتاب ہے۔ توحید کے متعلق تفصیلات مختصر مگر جامع اور محققانہ انداز میں۔ تو عربی میں یہ کتاب مفید ہے کہ اس میں تفصیلات ہیں، اور اردو میں گلدستہ توحید۔ نمبر 83 اسماء اللہ و صفاتہ، اسماء اللہ و صفاتہ و موقف اہل السنہ، و موقف اہل السنۃ منہا، محمد بن صالح بن عثیمین، متوفی 1421 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار الشریعہ سے طبع ہے۔ محمد بن صالح عثیمین عرب کے مشہور عالم ہیں، جسے میں نے تذکرہ کیا، یہ اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، یہ دونوں ایک دور کے ہیں۔ وہ 1420 میں انتقال ان کا 1421 میں ہے، اور انہی کے ساتھ علامہ البانی بھی ان کے معاصر ہیں، ان کا بھی 1420 میں۔ ان تینوں علماء کی بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے بہت سے مفید مضامین پہ لکھا ہے، لیکن صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں سلفیوں کی جو آراء ہوتی ہیں عموماً وہ اشاعرہ ماتریدیہ سے ہٹ کر ہوتی، اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھتے وقت اس چیز کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے کہ صفات کے مسئلے میں انسان اہل سنت والجماعت کی آراء ہی پر رہے، ان کے آراء پہ نہ چلیں۔ عموماً انہوں نے وہ آراء لکھی ہوتی ہیں جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہیں، اس لیے یہ سب اسی پر چلے ہیں، اور صفات کے مسئلے میں اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اسماء باری تعالیٰ
صفات باری تعالیٰ اور اس پر اہل سنت کا موقف لکھا ہے۔ صفات کا پہلے تذکرہ کیا ہے کہ صفات کون کون سی ہیں، ان کی اقسام کون سی ہیں، صفات کا معنی کیا ہے، اور پھر آگے جا کر ان صفات کی تشریح اور اہل سنت کا نظریہ۔ نمبر 84 القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ القواعد المثلی میم ثا لام یا، القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، یہ بھی شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین رحمہ اللہ متوفی 1421 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ ایک جلد میں جامع اسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ اس میں ان کا انداز یہ ہے، انہوں نے اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ پر قواعد کا تذکرہ کیا ہے، قواعد کی روشنی میں صفات کی وضاحت کی ہے۔ اس میں پہلے عنوان ہے قواعد اسماء اللہ تعالی۔ اس عنوان کے تحت 7 قواعد کا ذکر ہے۔ پھر عنوان ہے قواعد فی صفات اللہ تعالی، قواعد فی صفات اللہ تعالی، اور اس کے تحت بھی 7 قواعد کا ذکر ہے۔ تو گویا اس میں بنیادی طور پر 14 قواعد ہیں، 7 کا تعلق اسماء باری تعالیٰ سے ہے اور 7 قواعد کا تعلق صفات باری تعالیٰ سے ہے۔ اس ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس میں صفات کو قواعد کی روشنی میں لکھا جائے، جیسے اب فقہ کے قاعدے ہیں، تفسیر کے قاعدے ہوتے ہیں، حدیث کے، نحو اور صرف کے، اگر صفات باری تعالیٰ کو بھی قواعد کی روشنی میں، علم کلام کے اصولوں کو بھی قواعد کلیات کی روشنی میں اگر لکھ دیا جائے تو یہ ایک مفید کام ہوگا۔ اس میں اس کتاب سے بھی معاونت لی جائے، لیکن بہرحال صفات کے مسئلے میں جو اہل سنت کا موقف ہے وہ انسان اپنے سامنے ضرور رکھے، سلفیوں کے اس پر نہ چلے، اشاعرہ ماتریدیہ اور جمہور کی رائے کو لے۔ نمبر 85 القول المفید علی کتاب التوحید۔ القول المفید علی کتاب التوحید، یہ بھی شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین، یہ 2 جلدوں میں دار ابن الجوزی سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جن عقائد اور نظریات کا تذکرہ کیا ہے وہ بڑے اہم ہیں، خاص طور پر اس میں توحید باری تعالیٰ، ربوبیت باری تعالیٰ، پھر شرک اور اقسام شرک، نظر اور نظر کی قسمیں، سحر اور اس کا حکم، بدفعلی اور نیک فعلی، پھر کہانت اور دیگر ان مباحث کا ذکر ہے جو توحید سے متعلق ہے۔ اس کتاب کا حاشیہ بڑا مفید ہے، جو بات انہوں نے اوپر متن میں کہی ہے حاشیے میں اس کی تشریح ہے، روایت لکھی ہے تو حاشیے میں تخریج ہے، کوئی مضمون لکھا ہے تو اس کی وضاحت ہے، اور جا بجا دلائل اور مفید معلومات کا اس میں تذکرہ ہے۔ نمبر 86 فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ۔ فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ، یہ کتاب بھی محمد بن صالح بن محمد عثیمین رحمہ اللہ متوفی 1421 ہجری، یہ ایک جلد میں دار الوطن سے طبع ہے۔ یہ کتاب اصل میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 ہجری، ان کی طرف شام کا ایک شہر ہے حمات، حامیم الف تا حمات، کہ لوگوں نے ذات باری تعالیٰ اور صفات سے متعلق آیات اور احادیث کے بارے میں ان سے سوالات کیے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں،
جو الفتح الحمویہ کے نام سے طبع ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے فتح رب البریہ، یہ اس حمویہ کی تلخیص ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس شام کے شہر حماد کے لوگوں نے صفات اور ذات پر جو سوالات کیے تو علامہ ابن تیمیہ نے تفصیلاً جوابات دیے تھے۔ تو یہ کتاب تفصیلی تھی تو انہوں نے اس کا اختصار کیا اور ان تمام عقائد کو لکھا۔ تو نام کیا ہے؟ فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ، یعنی علامہ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے جو انہوں نے حماد شہر کے لوگوں کے کہنے پر لکھی، اس کتاب کے نظریات کو سہل کر کے اختصار کے ساتھ اس کتاب میں لکھا گیا۔ نمبر 87، مختصر الاسئلۃ والاجوبہ، مختصر الاسئلۃ والاجوبہ والاجوبۃ الاصولیۃ علی العقیدۃ الواسطیہ، مختصر الاسئلہ والاجوبۃ الاصولیہ علی العقیدۃ الواسطیہ، شیخ عبدالعزیز بن محمد بن عبد الرحمن سلمان رحمہ اللہ، شیخ عبدالعزیز بن محمد بن عبد الرحمن سلمان رحمہ اللہ، متوفی 1422 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے اور اس میں سوال اور جواب کے انداز میں عقائد کے مسائل کو ذکر کیا گیا۔ یہ کتاب 160 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا العقیدۃ الواسطیہ، اس کتاب میں موجود عقائد کو سوال اور جواب کے انداز میں سہل انداز میں لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، اس کا سبب یہ بنا تھا کہ واسط شہر کے قاضی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تاتاریوں کے فتنے میں بڑا نقصان ہوا، بہت سی کتابیں جل گئیں اور نسل نو عقائد سے واقف نہیں ہے، تو اگر آپ عقیدے پر کوئی رسالہ لکھیں تو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے اس موقع پر ان سے کہا تم بیٹھو میں ابھی لکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت نے ایک نشست میں اس رسالے کو لکھا العقیدۃ الواسطیہ۔ پھر واسطیہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ واسط شہر کے قاضی کے کہنے پر لکھا، ان کی فرمائش پر، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے العقیدۃ الواسطیہ۔ اور یہ بہت سے عرب کے مدارس میں نصاب میں یہ رسالہ شامل ہے، تو یہ بڑا مفید رسالہ تھا اس حوالے سے۔ تو انہوں نے پھر اس کا اختصار کیا ہے اور سوال جواب کے انداز میں انہوں نے تمام اس کو تذکرہ کیا۔ لیکن بہرحال اس میں صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہی رائے ہے جس میں وہ جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ نمبر 79، القول التمام بإثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، القول التمام بإثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، علامہ سیف بن علی عصری۔ یہ کتاب نہایت ہی مفید کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے القول التمام، یعنی مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے بإثبات التفویض، کہ تفویض کو ثابت کرنا یہی سلف کرام کا مذہب ہے، یعنی اسلاف امت کا یہی مذہب ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں تفویض کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے بات گزر گئی اہل سنت والجماعت کی، اس میں دو آراء، نمبر 1 تفویض، نمبر 2 تعویل۔ تو سلف جتنے تھے ان کو مفوضہ کہتے ہیں، بعد میں آنے والوں نے تعویل کی تو انہیں مؤولہ کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کی تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو، بھٹک نہ جائے۔ اس کتاب کا کمال یہی ابھی چھپی ہے حال ہی میں، اور اس پر تقریض ہے علامہ محمد یوسف قرضاوی کی، اور
حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اور شیخ وہابی غاؤجی البانی کی، شیخ وہابی غاؤجی البانی کی اور حضرت مولانا سجاد الحجابی کی۔ ان چاروں علماء کے اس پر تقریضات بھی ہیں۔ اس کتاب میں ان کا کمال یہ ہے، انہوں نے دوسری صدی سے شروع کیا ہے اور اس وقت تک 111 علماء کے اقوال بحوالہ ذکر کیے ہیں کہ وہ سب کے سب تفویض کے قائل ہیں۔ اب اس میں بڑے بڑے جید علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری، یہاں تک کہ غیر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن احوزی صاحب تحفۃ الاحوزی اور دیگر تمام علماء کے اقوال ذکر کیے۔ 111 تصریحات، کسی کتاب میں آپ کو اتنی تصریحات نہیں ملیں گی جتنا اس کتاب میں ملے، یعنی تفویض کے مذہب میں کے بارے میں اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں۔ اور تفویض پر جتنے اشکالات کیے جاتے ہیں سلفیوں کی طرف سے صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں، ان تمام اشکالات کے جوابات ہیں۔ استواء علی العرش کے مسئلے میں جو اشکالات ہیں ان کے جوابات ہیں۔ صفات کی وہ تشریح کی گئی ہے جو سلف ہی سے منقول ہے، اس لیے ممکن ہو اس کتاب کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تمام علماء کی تصریحات بیک وقت سامنے آئیں گی، اس لیے کہ بعض لوگ چند علماء کے نام دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید صفات میں یہ نظریہ ہے، حالانکہ صفات میں ہمارا یہ نظریہ جو اس کتاب میں ہے کہ جمہور سلفاً خلفاً سب اس کے قائل ہیں تفویض کے۔ تو یہ تو تفویض کی رائے کہ جو بھی صفت آئے ما یلیق بشانہ ہی، جو اللہ کی شان کے مناسب ہے اللہ ہی اسے جانتے ہیں۔ اگر اس میں ان 111 آراء کو اور اس کتاب کی اگر اردو میں تلخیص کی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اردو زبان میں اگر اس کی تلخیص ہو اور ان تمام علماء کی یہ تصریحات ترجمے کے ساتھ آ جائیں تو جو نسل نو میں اہل علم ہے وہ واقف ہو جائیں گے کہ صفات کے بارے میں مذہب تفویض ہی کا ہے اور اس سے ہٹ کر جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مفید کتاب ہے اور یہ اب یہاں بھی طبع ہو چکی ہے، پہلے تو بیروت سے طبع تھی اور میرے پاس بھی اس کا نسخہ ہے، اور یہ ابھی حال ہی میں طبع ہوئی ہے، مردان سے میں نے نسخہ خریدا تھا القول التمام کا، ہر بات اس میں باحوالہ ہے۔ نمبر 90 آخری کتاب ہے الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویہ، الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویہ، دکتور سعید عبداللطیف فودہ، دکتور سعید عبداللطیف فودہ، یہ کتاب قاہرہ سے طبع ہے۔ عقیدہ طحاویہ جو ایک مشہور متن ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 321 ہجری کا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اسے بڑی قبولیت دی ہے اور آج تک درس نظامی کا حصہ ہے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کی خدمت کی، لیکن یہ شرح نہایت مفید ہے۔ اس شرح میں انہوں نے تشریح بھی کی ہے، وضاحت بھی ہے، جیسے نام ہی سے الشرح الکبیر یعنی مفصل انداز میں شرح، ہر مسئلے کو نہایت کھول کر تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس میں جا بجا روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا بھی تذکرہ ہے، احادیث اور آثار کا بھی بڑا مجموعہ ہے۔ سلفیوں نے جو اپنے نظریات لکھے ہیں ان کی تردید بھی کی ہے اس میں، اور انہوں نے ابن ابی العز نے جو جا بجا اپنی آراء دیں ان آراء کے پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، ابن ابی العز کی۔ اس طرح دیگر جو عقیدہ طحاویہ کی اس وقت شروع لکھی جا رہی ہیں جس میں صفات کے مسئلے پر جمہور کے مسلک سے ہٹ کے آراء دی جا رہی ہیں ان پر بھی انہوں نے رد کیا۔ اس لیے اگر آپ اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تو العقیدۃ السماویہ شرح العقیدہ طحاویہ حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب کی، اور اگر عربی میں پڑھنا چاہیں تو یہ شرح مفید ہے۔